ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحديثنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي حق یا موسی اعظم دستگیر علی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس وقت ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ 4 جمعوں سے آپ کی خدمت میں وقتاً بوقتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب عالی، آپ نے سنا رب کائنات نے ہر شے سے پہلے سرکار علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، پھر یہ نور اللہ رب العزت کے یہاں سیر ہوتا رہا، رب کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہا، پھر جب رب نے انبیاء کی تخلیق کا ارادہ کیا، انسانیت کی تخلیق کا ارادہ کیا، پھر یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بطور امانت موجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نور کی وجہ سے، نور محمدی کی وجہ سے
اللہ رب العزت نے معجزات و کرامات و کمالات سے نوازا. پھر یہ نور محمدی حضرت شیس علیہ السلام نے منتقل ہوا. پھر یہ نور محمدی حضرت نوح علیہ السلام نے منتقل ہوا. پھر یہ نور محمدی حضرت الیاس علیہ السلام میں منتقل ہوا. جس نبی میں یہ نور مصطفیٰ بطور امانت منتقل ہوتا رہا، رب ہر اس نبی کو نور محمدی کی وجہ سے کمالات و کرامات و معجزات و برکات سے نوازتا رہا. پھر یہ نور مصطفیٰ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا. آپ نے سنا حضرت عبد المطلب کو بھی اللہ رب العزت نے کمالات و کرامات و معجزات کرامات و کمالات سے نوازا. جناب عالی واقعہ فیل رونما ہوا. حضرت عبد المطلب کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے. واقعہ فیل میں جناب عالی جو خانہ کعبہ کو دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یہ نور محمدی کی برکتیں تھیں. جناب عالی نور محمدی حضرت عبد المطلب منتقل ہے. حکم ہوا رب کی طرف سے کہ اے عبد المطلب زمزم کے کنویں کو جاری کیا جائے. جس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا، بڑے بڑے پتھروں سے عبد المطلب اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ بحال کیا جائے، اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھولا جائے. جناب عالی حضرت عبد المطلب ہے اور آپ کا ایک ہی شہزادہ ہے. خانہ کعبہ کے متولی اور امام، مکہ والوں کے سردار جناب عالی اپنے شہزادے کے ساتھ زمزم کے کنویں کو بحال کرنے کے لیے آئے. مکہ کی رعایا آئی، خانہ کعبہ کی رعایا آئی، قریشی سردار آئے. عبد المطلب ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے ساتھ اس زمزم کے کنویں کی بحالی کے لیے تیار ہیں. آپ حکم دیں، جو آپ کام کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے. عبد المطلب یہ اکیلے آپ سے کام ہونے والا نہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اس کام کے لیے میں اور میرا شہزادہ ہی کافی ہیں. یہ حکم میرے گھرانے کو دیا گیا، اس کام کے لیے ہم ہی کافی ہیں. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جن میں نور محمدی بطور امانت موجود تھا، جناب عالی زمزم کے کنویں کو کھول رہے ہیں، زمزم کے کنویں کو بحال کر رہے ہیں کہ اتنے میں جناب عالی سرکار کے دادا منت مانتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے 10 شہزادے عطا کر تو میں ان 10 شہزادوں میں سے اپنے ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. جناب عالی زمزم کا کنواں بحال ہو گیا. اللہ رب العزت نے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں جن کے اندر نور مصطفیٰ بطور امانت موجود تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو 5 بیویوں سے 10 شہزادے عطا کیے. حضرت عبد المطلب کے 10 شہزادے جوان ہوئے. آپ نے اپنی جو نظر مانی، جو منت مانی، وہ منت آپ کو یاد نہ رہی. حکم ہوا رب کی طرف سے عبد المطلب اپنی سب سے بڑی چیز ہماری راہ میں قربان کی جائے. حضرت عبد المطلب نے بکری رب کی راہ میں قربان کی. دوبارہ حکم ہوا عبد المطلب اس سے بڑی چیز ہماری راہ میں قربان کی جائے. حضرت عبد المطلب نے گائے رب کی راہ میں قربان کی. تیسری بار دوبارہ حکم ہوا عبد المطلب اس سے بڑی چیز ہماری راہ میں قربان کی جائے. حضرت عبد المطلب نے تیسری بار اونٹ رب کی راہ میں قربان کر دیا. چوتھی بار حکم ہوا، حکم ربی ہوا اور کھلم کھلا حکم ہوا. عبد المطلب جو حکم مانا ہے،
جو حکم میں نے دیا ہے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ عبد المطلب جو نظر مانی تھی، جو منت مانی تھی، آب زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے اس منت، اس نظر کو پورا کیا جائے۔ جناب علی عبد المطلب کو یاد آیا کہ رب کے آگے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر تو 10 بیٹے عطا کرے گا تو عبد المطلب ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے رب نے عطا کیے۔ آج 10 کے 10 جوان ہیں اور آج نظر پوری کرنے کا وقت آ چکا ہے، منت پوری کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہے، غمگین ہے، کیسے منت کو پورا کیا جائے، کیسے نظر کو پورا کیا جائے۔ جناب عالی حضرت عبد المطلب کی پریشانی آپ کے 10 بیٹوں نے دیکھی، آپ کے 10 شہزادوں نے دیکھی اور اکٹھے ہو کر اپنے بابا سرکار کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا کیوں پریشان ہے؟ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس غم کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے بتایا، اے میرے شہزادو، اے میرے بیٹو، اس پریشانی کا سبب، اس غم کا سبب میرے شہزادو تم سے منسلک ہے۔ حضرت عبد المطلب کے شہزادے عرض کرتے ہیں، بابا پریشانی ہم سے منسلک، غم ہم سے منسلک، پھر اس غم کو ہمارے آگے بیان کیا جائے، اس پریشانی کو ہمارے آگے بیان کیا جائے۔ جب ہمارے سے یہ غم، یہ پریشانی منسلک ہے، اس پریشانی کو ہمارے آگے بیان کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے سارا واقعہ بتایا کہ مجھے رب نے حکم دیا زمزم کے کنویں کھودنے کا، میرا ایک ہی شہزادہ تھا، وہاں منت مانی تھی، ربا اگر 10 شہزادے تو عطا کرے گا تو عبد المطلب ایک تیری راہ میں قربان کرے گا۔ اب رب کی طرف سے حکم ہے منت کو پورا کیا جائے، نظر کو پورا کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 کے 10 شہزادے تیار ہو گئے۔ بابا یہ کوئی غم پریشانی کا سبب نہیں، آپ رب کا حکم پورا کیجئے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی رب کی راہ میں قربان کر دیجئے، آپ رب کا حکم بجا لائیں، آپ رب کے حکم پر عمل کیجئے، آپ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی رب کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ جناب عالی حضرت عبد المطلب اپنے 10 شہزادوں کا نام الگ الگ رکے پر لکھتے ہیں اور جناب عالی پر رکا نکالا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں کہہ دیا جائے تو قرآن دازی کی جاتی ہے اور رکا نکالا جاتا ہے۔ رکے میں حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نام آتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نام آتا ہے، حضرت عبد المطلب کے سارے شہزادے عرض کرتے ہیں، بابا ہم اسے رب کی راہ میں قربان ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں بابا؟ ہم سب میں یہ چھوٹا ہے، بابا ہم سب میں یہ چھوٹا ہے، اور چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب میں سب سے زیادہ نیک صورت یہ ہے، نیک سیرت یہ ہے، حسین اور جمیل ہمارا بھائی عبداللہ ہے، ابھی تو اس سے جو آپ کی نسل چلنی ہے اس نسل کے لیے اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، بابا ہم اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو قربان ہونے نہیں دیں گے، بابا ہم میں سے کسی ایک کو قربان کر دیا جائے۔ دوبارہ قرآن دازی کی جاتی ہے، دوبارہ رکا نکالا جاتا ہے۔ جناب علی دوبارہ رکا نکال کر دوبارہ قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جناب علی جب رکا نکلتا ہے دوبارہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا ہی نام آتا ہے۔ تیسری بار دوبارہ رکا نکالا جاتا ہے، دوبارہ قرآن دازی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن
عبد المطلب کا ہی نام آتا ہے۔ بھائی جناب علی اپنے بھائی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت عبد المطلب کی 5 شادیاں تھی جن سے حضرت عبداللہ تھے جناب علی حضرت عبد المطلب کے اس زوجہ کے بھائی آئے، یعنی حضرت عبداللہ کے سگے ماموں آئے اور حضرت عبد المطلب سے عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے بھائی، ہم اپنے بانجے کو قربان ہونے نہیں دیں گے، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، ان سے جو آپ کے شہزادے ہیں آپ ان میں سے کسی کو قربان کیجئے، ہم اپنے بھانجے کو قربان ہونے نہیں دیں گے۔ جناب علی تیسری وجہ، مکہ والے اٹھ کر آ گئے، مکہ کی رعایا، اے عبد المطلب، اے خانہ کعبہ کے متولی اور امام، اے ہمارے سردار، ہمارے آقا مولا، آپ یہ رسم قائم نہیں کرنا، آپ یہ ریت قائم نہیں کرنا۔ اگر آپ نے آج اپنا شہزادہ رب کی راہ میں قربان کر دیا تو ایک نئی رسم چل پڑے گی، ایک نئی ریت چل پڑے گی۔ اگر خانہ کعبہ کا متولی اور امام آج اپنا شہزادہ رب کے حکم پر قربان کرے گا تو پھر ہم سب کو اس ریت پر، اس رسم اور رواج پر چلنا پڑے گا۔ عبد المطلب عرض یہ ہے آپ ایسا نہیں کرنا۔ جناب علی چوتھی وجہ، جناب علی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو رب کیسے قربان ہونے دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب میں حضرت عبد المطلب سے نور مصطفیٰ بطور امانتاً منتقل ہوا تھا، سرکار کا نور حضرت عبداللہ کے اندر منتقل تھا۔ جناب علی قریشی سرداروں نے حضرت عبد المطلب سے عرض کی، حضور بات ایسی ہے، خیبر کے میدان پر ایک کاہنہ عورت ہے، کتب سماویہ کی حافظہ ہے، عالمہ ہے، ہم اس عورت کے پاس چلتے ہیں اور اس عورت کے آگے سارے معاملے کو رکھتے ہیں، کیا پتا وہ کوئی ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دے، ہم اس مسئلے سے نجات پا جائیں۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب قریشی سرداروں کے ساتھ جناب علی خیبر کے میدان پہنچتے ہیں، کاہنہ عورت سے ملاقات ہوتی ہے، سارے معاشرے معاملے سے، واقعے سے آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی، اس طرح ہوا۔ اب رکا نکالا، حضرت عبداللہ کا نام آیا، بھائی عبداللہ کو قربانی دینے، عبداللہ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ کے ماموں اپنے بھانجے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیسری بات، مکہ والے عبد المطلب کی کسی بھی شہزادے کو قربان ہونے کے لیے مان نہیں رہے ہیں۔ اے کاہنہ عورت، اب تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ کاہنہ عورت کہنے لگی، اے خانہ کعبہ کے متولی اور امام، اے مکہ والوں کے سردار، آقا مولا، آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کا خون بہا کیا ہے، ایک آدمی کی دیت کیا ہے؟ آسان کر دیا جائے، عام الفاظ میں کہہ دیا جائے، عبد المطلب اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو قاتل مقتول کے گھرانے کو کتنے روپے دے گا، کتنا پیسہ مقتول کے گھرانے کو دیا جائے گا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اگر قاتل مقتول کو قتل کرے، پھر قاتل جو ہے وہ مقتول کے گھرانے کو 10 اونٹ دے گا۔ جناب علی کاہنہ عورت کہنے لگی مسئلہ حل ہو چکا ہے، ایک رکے پر، ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے، دوسرے رکے دوسرے پرچی پر 10 اونٹ لکھے جائے، اور پھر ان کا آپس میں ان کی قرآن دازی کی جائے اور رکا نکالا جائے۔ اگر 10 اونٹ کا نام رکا آیا تو 10 اونٹ رب کی راہ میں قربان کر دیے جائے۔ اگر حضرت عبداللہ کا
انعام آیا، پھر 20 اونٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کی قربانی کی جائے، اگر دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا 30 اونٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کی قرآن اندازی کی جائے، اس عمل کو اس وقت تک چلایا جائے جب تک اونٹوں کے رکے کی پرچی نہیں نکلتی۔ جناب عالی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب قریشی سرداروں کے ساتھ مکہ میں آئے اور مکہ والوں کو یہ بات بتائی۔ مکہ والوں کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی کہ آج کسی کا شہزادہ قربان نہیں ہوگا۔ 10 اونٹ لکھے، ایک رکے میں 10 اونٹ لکھے اور دوسرے رکے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نام لکھا۔ جناب عالی قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ 20 اونٹ لکھے، حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ 30 اونٹ لکھے، حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ 40 اونٹ لکھے، حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ 50 اونٹ لکھے، حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ قرآن اندازی کی، جناب عالی حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ 60 اونٹ، 70 اونٹ، 80 اونٹ، 90 اونٹ تک رکے لکھتے جاتے ہیں، قرآن اندازی کیے جاتے ہیں، جناب عالی حضرت عبداللہ کا ہی نام آتا ہے۔ 100 اونٹوں کا رکا لکھا اور 100 اونٹوں کے ساتھ جب حضرت عبداللہ کے نام کی قرآن اندازی کی گئی، رکا نکالا، جناب عالی 100 اونٹوں کا رکا نکل آیا۔ حضرت عبداللہ کی دیت جناب عالی حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کیے۔ جناب عالی اس سے پہلے ایک آدمی کی قیمت، ایک آدمی کی دیت، ایک آدمی کا خون بہان جناب عالی 10 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ سرکار کے نور کی وجہ سے جناب عالی انسان کی اہمیت بڑھی، انسان کی قدر و منزلت سرکار کی وجہ سے بڑھی۔ اگر آج کوئی کسی کو قتل کرے تو جناب عالی قاتل مقتول کے گھرانے کو 100 اونٹ دے گا۔ یہ جناب عالی انسان کی قدر جو ہے وہ سرکار کے نور اور سرکار کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وجہ سے بڑھی۔ جناب عالی نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ رب العزت نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بھی کمالات و کرامات سے نوازنا شروع کیا۔ جناب عالی پھر ایک کاہنہ عورت، کتب سماویہ کی حافظہ اور عالمہ جو جناب عالی ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، جس کا نام فاطمہ بنت نوفل تھا، جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اپنے علم کے مطابق سرکار کے والد محترم کو جناب عالی پرکھا تو اسے معلوم ہوا نور محمدی حضرت عبداللہ کے اندر موجود ہے۔ جناب عالی اس کائنہ عورت نے حضرت عبداللہ سے عرض کی کہ آپ مجھ سے نکاح کیجئے، جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو میں آپ کو تحفے میں 10 اونٹ بھی دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ جناب عالی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا سے ہوا۔ یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی صلب سے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے رحم میں منتقل ہوا۔ رب العزت نے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی کمالات و کرامات سے نوازنا شروع کیا۔ جناب عالی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اسی راہ پر دوبارہ گزرا جس راہ پر کاہنہ میرا انتظار کیا کرتی، وہ کاہنہ جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتی اور تحفے میں مجھے 10
اونٹ دینا چاہتی تھی، اب جب میں گزرا تو اس کاہنہ عورت نے جو مجھے تنکتی تھی اپنا چہرہ میری جانب سے موڑ دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے مجھے تشویش ہوئی، میں نے اس عورت سے پوچھا اے کاہنہ تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور تحفے میں 10 اونٹ بھی دینا چاہتی تھی اور ہر وقت مجھے تنکتی تھی، لیکن آج جب میرا گزر اس مقام سے ہوا تو نے اپنا چہرہ اپنا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ کاہنہ عورت کہنے لگی عبداللہ بن عبد المطلب بات ایسی ہے، میں تم سے نکاح اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہیں پرکھا، تمہیں دیکھا، تم میں وہ نور موجود تھا جو سرکار کا نور ہے، جو خاتم النبیین کا نور ہے، جو رب کے محبوب کا نور ہے۔ اے عبداللہ میں تم سے نکاح اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی، میں اس نور کی ملکہ بننا چاہتی تھی، میں اس نور کی مالکن بننا چاہتی تھی۔ آج میں نے تم سے رخ اس وجہ سے موڑ دیا کیونکہ آج تم میں مجھے وہ نور نظر نہیں آیا، جو نور تم میں منتقل تھا آج وہ نور تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے نکاح کیا ہے حضرت آمنہ سے۔ کاہنہ فاطمہ بنت نوفل کہنے لگی اے عبداللہ جا کر اپنی زوجہ کو میری طرف سے مبارکباد دو، اپنی زوجہ کو کہو کہ تمہیں فاطمہ بنت نوفل مبارکباد دیتی ہے کہ تمہارے شکم میں تمہارے رحم میں جو حمل موجود ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ رب کا نور ہے، وہ نور جو خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں قدم رنجا فرمائیں گے، جو تمام نبیوں کے سردار بن کر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، وہ نبی تمہارے شکم میں جلوہ گر ہے جو رب کے محبوب بن کے آئیں گے۔ اور حضرت آمنہ سے اے عبداللہ میری طرف سے عرض کر دی جائے کہ تمہارے مقدر تمہارے نصیب جیسا نصیب کائنات میں رب نے کسی اور کو نہیں دیا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو سرکار کے والدین کی تعظیم کرنے کروانے ماننے منوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے والدین کے صدقے سے تو